یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 29 تا آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کر چکے تو لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، اور دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ۔ کہنے لگے اپنے گھر والوں سے کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر یا انگارہ آگ کا جسے تم تاپ سکو۔ پھر جب پہنچے اس کے پاس، آواز آئی میدان کے داہنے کنارے سے جو برکت والا تھا ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، یہ میں ہوں، رب العالمین ہوں، اور یہ کہ ڈال دیجئے اپنا عصا۔ پھر جب دیکھا اس کو پھنپھناتے ہوئے جیسے کہ سانپ، تو الٹے پھرے منہ موڑ کر اور نہ دیکھا پیچھے پھر کر۔ آواز آئی اے موسیٰ، آگے آئیے اور مت ڈریے، آپ کو کچھ خطرہ نہیں۔ ڈال دیجئے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکل آئے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، اور ملائیے اپنے طرف اپنے بازو ڈر سے،
سو یہ دو سندیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، بے شک وہ لوگ نافرمان ہیں۔ کہنے لگے اے رب، میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک جان کا، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو وہ مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان رواں ہے مجھ سے زیادہ، سو اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے مدد کی اور میری تصدیق کرنے کے لیے، کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا کریں گے۔ فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے سے، اور ہم دیں گے آپ کو غلبہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک، ہماری نشانیوں سے تم اور جو تمہارے ساتھ ہوں گے وہ غالب رہیں گے۔ پچھلی آیات کے اندر یہ بات اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر چکا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور مدت معینہ تک ملازمت کی، تو 8 سال جو کہ لازمی تھے اور 10 سال اختیاری تھے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی۔ اب یہاں یہ بھی ہے کہ یہ مدت 8 سال پوری کی یا 10 سال۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت یعنی 10 سال مکمل کیے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان بھی یہی ہے کہ جو کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ حقدار کو اس کے حق سے زائد ادا فرماتے تھے، اور امت کو بھی اسی کی ہدایت دی گئی کہ ملازمت، اجرت، خرید و فروخت میں ایثار سے کام لیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ، بعض روایت میں آتا ہے مصر کی طرف، بعض میں آتا ہے شام کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں کوہ طور کی طرف سے انہوں نے ایک آگ دیکھی اور راستہ بھول چکے تھے، معلومات نہیں تھیں، تو آگ چونکہ ایک کسی کے موجود ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ وہ یہاں پر رکیں، اور میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، یا سردی کا موسم تھا تمہارے لیے کوئی آگ لے کر آؤں جس سے وہ سینک سکیں اور گرمی حاصل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں کوہ طور کے پاس پہنچتے ہیں تو میدان کے داہنی طرف سے ایک درخت سے، جو کہ ایک برکت والی جگہ تھی، وہاں درخت تھا، اس سے ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ میں ہوں رب العالمین، اور یہ کہ آپ اپنی عصا کو زمین پر ڈال دیجئے۔ تو وہ معجزے کے طور پر سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ آپ آگے مت بڑھیے، رک جائیے، آپ کو اس سے کچھ خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر حکم ہوا کہ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیے، اور جب باہر نکالیں گے تو وہ سفید ہوگا، کسی برائی یا بیماری کے سبب نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے معجزے کے طور پر۔ اور فرمایا کہ پھر یہ 2 چیزیں آپ کو دے دی گئی ہیں، اور آپ یہ 2 سندیں اور 2 معجزات لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جائیے کہ وہ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، میں نے ان کے ایک جان کو قتل کیا تھا، سو مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ فصاحت اور بلاغت میں مجھ سے بہتر ہیں، جبکہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، تاکہ یہ میری مدد بھی کریں اور میری تصدیق بھی کریں، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے، ہم آپ کو مضبوط کریں گے، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی، اور ہماری مدد اور نصرت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور وہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور ہماری نشانیاں ہیں آپ کے پاس، اور جو اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ ہوں گے یعنی ایمان لائیں گے، یہی لوگ ہی سب پر غالب رہیں گے۔ لہٰذا فرعون اور اس کے سرداروں کا جو خطرہ ہے
وہ اپنے دل سے آپ محو کر دیجئے۔ اور قرآن مجید کی اس جیسی آیات سورہ نمل کے اندر بھی گزر چکی ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا تھا کہ یہاں پر ہی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرما دی گئی تھی، اور یہاں اس کا تذکرہ نہیں، چونکہ واقعہ پورا ذکر کرنا قرآن مجید کا اسلوب نہیں، بلکہ واقعے کے اندر جو خاص بات ہوتی ہے اس واقعے کے حوالے سے اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے اور واقعے کی باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا زمین کا کوئی حصہ متبرک بھی ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچتے ہیں تو قرآن مجید نے اس مقام کو بقعہ مبارکہ کہا ہے، یعنی ٹکڑہ مبارکہ، مبارک ٹکڑا، مبارک جگہ، خطہ مبارکہ۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ رب العزت کی تجلی وہاں پر ظاہر ہوئی تھی، جو اس مقام پر درخت پر آگ کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی۔ تو جس مقام پر کوئی نیک عمل ہوتا ہے، فرمایا گیا کہ وہ اس نیک عمل کی وجہ سے وہ مقام بھی متبرک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا احترام اور اکرام بھی ضروری ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔